برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صل على النبي رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں جھوم جھوم کر درود اور سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حد تم نے ملا دی ہے حوض کوثر کی مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ دیکھیے دوستو، گزشتہ جمعہ بھی میں نے والدین کے تعلق سے کچھ باتیں بتایا، تو آج بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج بھی کچھ عرض گزار کر دوں۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صاحب الاولاد سیاہ افلاک جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا تمہارے لیے عبادت ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹا ہو یا بیٹی، اگر محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبت کی نظر سے اگر ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث سن کر ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو
کو 100 مرتبہ دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے 100 بار دیکھے تو کیا اسے 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا چہرہ دن میں 100 بار محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اسے 100 بار حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری بات۔ اور معلوم ہے جس کا حج مبرور ہو جائے، حج مبرور جس کا حج ہو جائے، جس حاجی کا حج مبرور ہو جائے، اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اس حاجی کو کل بروز قیامت اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و اقارب میں سے 400 لوگوں کی سفارش کا موقع عطا فرمائے گا۔ جس حاجی کا حج مبرور ہو جائے، حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، باحیات ہیں، تو محبت کی نظر سے ان کے چہرے کو دیکھا کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین کا کہا مانیں، اپنے والدین سے بدتمیزی سے پیش نہ آئے، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ المکرمہ فتح ہوئی تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا سرکار میں نے منت مانی تھی، منت نذر مانی تھی کہ اگر سرکار آپ فتح مکہ فتح کر لیں، مکہ فتح کر لیں تو میں کعبہ شریف کی چوکھٹ چوموں گا، کعبہ شریف کی چوکھٹ چوموں گا۔ سرکار اب تو مکہ فتح ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ تو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جا اپنی ماں کی قدموں کو بوسہ دے دے، ماں کی قدموں کو بوسہ دے دے، تو ماں کی قدموں کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس شخص کہنے لگا یا سرکار میری ماں انتقال کر چکی ہے، میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا جا تو ماں کی قبر کے پاس جا اور پائتی کی طرف، پاؤں کی طرف بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کئی سفر میں جا رہے ہیں، کسی حجر میں جا رہے ہیں تو اپنی ماں باپ کی اجازت لے کر جائیں، ان کی دعائیں ساتھ لے کر جائیں، ان کا قدم چوم کر جائیں، ان کا ہاتھ چوم کر اپنے سروں سے لگا کر جائیں، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص جب انتقال کر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے شخص تو دنیا میں تیرے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ تجھے یہ مقام ملتا، یعنی اس شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں حاجیوں کے صف میں بیٹھا، جنت میں اب حاجیوں کے صف میں بیٹھا ہے، خواب میں دیکھا۔ تو اسے پوچھا خواب دیکھنے والے ذرا بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو شخص کہنے لگا کہ میں جب بھی کہیں جاتا تھا تو میری ماں سے اجازت لے کر جایا کرتا تھا، میری ماں سے اجازت لے کر جایا کرتا تھا، اور میری ماں میرے لیے یہی دعا کرتی
کہ اے اللہ میرے بیٹے کو مرنے کے بعد جنت میں حاجیوں کے ساتھ رکھنا. کہاں رکھنا؟ حاجیوں کے ساتھ رکھنا. بس یہ میری ماں کی دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور مجھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ساتھ رکھا. تو دوستو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے حسن سلوک کا برتاؤ کریں، ان سے حسن سلوک کریں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں. لیکن اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو یہیں تک بس نہیں کہ ماں باپ انتقال کر گئے تو اب ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، ماں باپ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہم اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. اور مرنے کے بعد بھی جو ہے ماں باپ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم ان کے لیے فائدہ مند ہیں. سنیں ایک حدیث پاک. ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا میرے گناہوں کی معافی کے لیے کچھ ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، گھر جا، اپنی امی کے قدموں کو بوسہ دے دے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اپنی امی کے قدم چوم، جا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں، اچھا تیری ماں انتقال کر گئی تو جا تیری ماں کے قبر کے پاس جا اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر ماں بوسہ دے دے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں زندہ ہے تو بھی فائدہ، باپ زندہ ہے تو بھی فائدہ، اگر انتقال کر جائے اس کے بعد بھی فائدہ ہے، اس کے بعد بھی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور ایک حدیث پاک سنیے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی. نظر سمجھتے نا، منت ماننا. ارے ہم بھی تو منت مانتے ہیں نا، ہماری منت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن صحابہ کی منت اس طرح کی تھی. اور صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت یہ مانی تھی کہ میرا کام اگر ہو جائے، میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں جنت کے دروازوں کو چوموں گا. میرا اگر کام ہو جائے، مطلب جو بھی کام تھا صحت مند، اگر میں صحت مند ہو گیا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا. یہ منت مانگ. اب جنت کا دروازہ دنیا میں کہاں ملے؟ جنت کا دروازہ دنیا میں ہے. وہ پریشان ہوا کہ جنت کا دروازہ ہے کہاں، اب تو میں اچھا ہو گیا ہوں، میرا کام بن گیا ہے، نظر پوری کرنا ہے. سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اس طرح کا منت مان لی، لیکن میں مروں گا کب، جنت میں جاؤں گا کب، اور جنت کا دروازہ چوموں گا کب؟ کیا کہنے لگا، میں نے منت اس طرح سے مانگی، لیکن میں مروں گا کب، مجھے جنت ملے گی کب، اور جنت کا دروازہ چوموں گا کب؟ تو سرکار فرمانے لگے، اچھا تو جنت کا دروازہ چومنا چاہتا ہے تو جا گھر جا کر اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے. جب تو اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے گا
تو یہ تیرے لیے جنت کے اوپری حصے کو چومنا ہوگا. جنت کے دروازے کا جو اوپری حصہ ہے یہ چومنا ہوگا. اور اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، یہ جنت کے نچلے والے حصے کا چومنا ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ میرے ماں باپ میں سے دونوں انتقال کر چکے ہیں. یعنی میرے ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں، دونوں بھی انتقال کر گئے. تو سرکار فرمانے لگے جا قبرستان جا، باپ کے قبروں کی طرف جا اور سرانے کھڑے ہو کر بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اور ماں کے قبر پر جا اور بائتی کی طرف بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ ماں باپ اگر دنیا میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کہا مانیں، ان کی خدمت کریں، ان کو نہ جھڑکے، ان کو تف تک بھی نہ کریں، بلکہ حسن سلوک کا برتاؤ کریں. ماں باپ کا تو مقام یہاں تک ہے میرے دوستو، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. آج عجیب حالت بن چکا ہے ہمارا. ماں باپ کو آج ہم بڑھیا کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ اکبر، بڑھیا، کتنی بری بات ہے. ماں باپ کو بوڑھی کہہ کر پکارنا، بڑی بھی بول کر پکارنا، بڈھی بول کر پکارنا، یہ جملہ کتنا سخت ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ماں باپ کو تف تک نہ کرو، نہ جھڑکو. اب جب اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جھڑکنے سے بھی منع فرما رہا ہے، اگر یہاں ہم بڈھی کہہ کر کہے، ماں باپ کو بوڑھی کہہ کر کہے، تو بتاؤ ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. دوستو، اس طرح کی باتوں سے ہم پرہیز کریں. ماں باپ کو بوڑھی نہ کہیں، ماں باپ سے جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں. ارے ماں باپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حالت نماز میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اتنے میں اگر تمہاری ماں نے تمہیں آواز دے دی یا تمہارے باپ نے تمہیں بلایا تو سرکار فرماتے ہیں کہ نماز توڑ دو. نفلی نماز کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس میں نفلی نماز کا حکم ہے، لیکن بہرکیف حالت نماز میں بھی اگر ماں باپ نے بلایا اور تم اس وقت نماز کی حالت میں تھے تو سرکار فرماتے ہیں کہ نماز کو توڑ دو. اور اس وقت اگر ماں باپ میں سے دونوں نے بھی بلایا تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز توڑ کر پہلے تم کس کے پاس جاؤ گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنی ماں کا سن لو، ماں کی سن لو، پھر اس کے بعد اپنے باپ کے پاس جاؤ. تو پیارے اسلامی بھائی، اس سے معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ کہ اگر حالت نماز میں بھی ہے، ماں اگر بلا رہی ہے تو نماز کو توڑیں، کیونکہ والدین کی فرما برداری کا معاملہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 6 میل تک کا سفر کر کے حج کرایا. کیا کرایا؟ حج کرایا. 6 میل کوئی معمولی سفر نہیں ہے. 7 کلومیٹر شاید بنتا ہے 6 میل کا، یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو. بہرکیف اس شخص نے کاندھے پر بٹھا کر، اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا. اور وہ شخص کہنے لگا کہ وہ راستہ جس پر میں چل رہا تھا وہ اتنا گرم راستہ تھا، میں ننگے پاؤں اس راستے سے چلا، اتنا گرم تھا وہ راستہ کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا
گوشت کا ٹکڑا اس راستے پر ڈال دیا جاتا تو اس کی گرمی سے وہ گوشت کا ٹکڑا بھن کر کباب بن جاتا، بھن کر جل کر کباب بن جاتا۔ تو وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو یعنی اپنی ماں کو اس طرح سے حج کرایا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ توجہ چاہوں گا دوستو، آج تو رواج بن چکا ہے نا، ہاں ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، چلو دودھ بخشوا لیں گے، دودھ بخشوا لیں گے، یہ رواج طریقہ، یہ ایک رواج بن چکا ہے، ماں باپ ماں سے دودھ بخشوا جا رہا ہے، بیٹا ماں سے دودھ بخشوا رہا ہے۔ کبھی بھی جو ہے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو غلط رسومات ہے نا، اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دودھ بخشوا لیا تو ماں باپ کا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ سنو میرے دوستو، سرکار فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو نے جو اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا گرم راستے پر، سن، اس سے تیری ماں کا وہ حق بھی نہیں ادا ہوا جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تو ماں کی پیٹ سے باہر آ رہا تھا اور پیدا ہونے میں جو تمہاری امی کو جھٹکے لگے، ان جھٹکے میں سے شاید کسی ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اس وقت جو جھٹکے لگے تھے نا پیدا ہوتے وقت، ان جھٹکوں میں سے شاید کسی ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا کیا۔ اب بتاؤ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو باہر کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرو، کیونکہ اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا تمہارے لیے عبادت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ماں باپ کے چہرے کا دیکھنا تمہارے لیے، ہمارے لیے عبادت ہے۔ جس طرح دنیا میں ماں باپ رہیں اور ہم ان کے چہرے کو دیکھیں تو عبادت، ویسے ہی مرنے کے بعد اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بس مت کیجیے۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں، سنیے سرکار کا فرمان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارا حق ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد تم اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرو، ماں باپ کے قبر کی زیارت کرو۔ آج تو ایسی بھی جماعتیں بن چکی ہیں جو قبر پر جانے سے روک رہی ہیں، قبر پر مت جاؤ، قبر پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں قبر کی زیارت کیا کرو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نوجوانوں سنو، سرکار فرما رہے ہیں قبر کی زیارت کرو، ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، اور اگر تم اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں ایک عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اب بتائیے کون ہے جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت نہیں کرے گا؟ اگر زندہ ہے تو دنیا میں اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھا کرو، اگر اتفاق سے انتقال ہو گئے ہیں تو چھٹی نہیں، قبرستان جائیں، روز جائیں، روز نہیں جا سکتے، ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن ضرور جائیں اور اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ، ایک عمرہ کا ثواب ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے تو بتائیے کتنے لوگ جو ہے یہاں پہ، کتنے نوجوان ہیں جن کے والدین قبرستان میں ہیں اور
قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، تو ان کے اگر جاتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں عمرہ کا ثواب مل رہا ہے، عمرہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آج اگر ہم عمرہ کے لیے جائیں کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے؟ لاکھوں روپے رکھنا پڑے گا، لاکھوں روپے خرچہ کرنا ہے، پھر بھی معلوم نہیں ہمارا عمرہ قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن سرکار فرما رہے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو، تمہیں عمرہ کا ثواب ملے گا، عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک بات سنیے، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، ماں باپ کی قبروں کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد، توجہ سے سنیے میرے دوستو، جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، ماں باپ کی قبروں کے پاس جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس کے قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، جو اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرتے رہتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی پیاری بات سرکار نے فرمائی، لیکن آج لوگ ہمیں روک رہے ہیں، روک رہے ہیں، قبر کی زیارت سے روک رہے ہیں۔ ہم ان سے یہی کہیں گے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے۔ جو قبر کی زیارت سے روکتے ہیں نا، ہم کو یہی کہیں گے کہ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزماؤ، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، نہ تجھ سے خنجر اٹھے گا نہ تلوار، یہ جگر ہمارے آزمائے ہوئے ہے، یہ جگر ہمارے آزمائے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، بولو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور دوسری بات، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، ویسے ہی قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اب بتائیے کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جسے قرآن پڑھنا آتا ہو؟ اور اگر میں کہوں بھائی کتنے لوگ ہیں جسے انگلش پڑھنا آتا ہے، تو سب خوش ہو گئے، حضرت مجھے بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ سب کو آتا ہے انگلش پڑھنا، لیکن قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہم نے سب کچھ سیکھا لیکن نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، نہ جانے کیا کیا بنایا، اگر نہیں بنایا تو حافظ قرآن نہیں بنایا، قاری قرآن نہیں بنایا۔ تو دوستو اور بزرگوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو دوستو اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، گھر میں آپ کا جو قرآن رکھا ہوا ہے اسے کھولیے اور قرآن کے لائنوں میں، قرآن کا جو لائن ہے نا، ان حرفوں میں اپنی انگلی پھراتے جائیے، ان حرفوں پر، قرآن کے ان آیتوں پر اپنی انگلی پھراتے جائیے اور قرآن کو دیکھتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دیکھنا بھی عبادت میں شمار فرما دے گا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرح
قرآن پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح جس نے کسی عالم سے ملاقات کی، سلام و کلام کیا، سلام کرتے ہیں نا بھائی، کس طرح سے سلام کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا سلام کے تعلق سے۔ تو سلام کلام کے بعد جب آدمی دو مسلمان مصافحہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مصافحہ کرتا ہے۔ اور مصافحہ کرنا ہے، یہ ہاتھ ملانے والا مصافحہ نہیں بھائی، دو ہاتھ والا مصافحہ۔ اگر ہاتھ ملانے والا مصافحہ کریں گے تو یہ تو پھر گڈ بائی اور گڈ نائٹ ہو جائے گا۔ آج رواج بن چکا ہے نا، ہاتھ ملا رہے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں ہاتھ اس طرح سے ملا لیں، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ دو مسلمان مل کر جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان سلام کرتے ہیں تو ان دونوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم میں انتشار کیوں ہے؟ آج مسلمان سے کیوں جھگڑ رہا ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بغض کیوں ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آج اس نے سرکار کی سنت سلام کرنے کو چھوڑ دیا ہے، سلام نہیں کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب آپس میں ملو تو سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہاں آج تو فیشن بن چکا ہے مرید پیر کو سلام کرنا، پیر صاحب مرید کو سلام نہیں کریں گے۔ بعض امام بھی ایسے ہوتے ہیں، مقتدی امام کو سلام کرنا، امام مقتدی کو سلام نہیں کریں گے۔ بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، چھوٹے بڑے کو سلام کرنا، ایسا نہیں ہے دوستو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے کو بھی سلام کرتے تھے۔ ہمارے سرکار جب چلتے تھے تو چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سلام کرتے تھے۔ تو اس چھوٹوں کو سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہل کرتا ہے، یعنی پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالتا ہے، پہلے خود سے پہلے سلام کرتا ہے، انتظار میں نہیں رہتا کہ مجھے سلام کرے تو اس کو جواب دوں، بولے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب پہلے سلام کیا اس کو کیا کہتا ہے؟ جس نے سلام میں پہل کیا، جس نے سلام میں پہل کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے پسند فرماتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان دونوں کی مغفرت یعنی انہیں بخش دیتا ہے۔ تو اب بتائیے آج کے بعد سلام و کلام کے بعد مصافحہ کریں گے کہ ہاتھ ملائیں گے؟ مصافحہ کریں گے نا، ایک ہاتھ والا مصافحہ کی دو ہاتھ والا، دو ہاتھ والا مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں ماں باپ کی زیارت کرو، عبادت ہے، قرآن دیکھو عبادت ہے، جس طرح قرآن پڑھنا دیکھنا عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علماء کی زیارت کرو، علماء کو دیکھو، علماء کی صحبت میں رہو، علماء کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، عالم کی زیارت کرنا، ایک عالم دین کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن عالم ہو تو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو، ایرے غیرے نتھو خیرے نہ ہو، جو سرکار کو اپنی جیسا کہتا ہو ایسا نہ ہو، جو سرکار کو اپنی طرح بشر کہتا ہو ایسا نہ ہو، بلکہ اہل سنت والجماعت والا عالم ہو۔
سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم عالم کی زیارت کرو گے تو عالم کی زیارت کرنا بھی تمہارے لیے عبادت ہے. عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. کیا بننا جاؤ؟ مومن. تو دوستوں یہ بات تو صحیح ہے، جب تک ہم مومن نہیں بنیں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں والدین کی فرما برداری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دیکھیے دوستو، میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں اور میری بھی یہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ جب تک ہمارے ماں باپ دنیا میں ہے انہیں خوش رکھیں. جتنا ہو سکے ہمیں انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، خوش رکھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ ماں باپ کی دعا ہمارے لیے جو ہے اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی کی ضمانت ہے. ماں باپ کی دعا سے بلائیں ٹل جاتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے مشکلیں حل ہو جاتے ہیں. آج ہم نے اس پر غور نہیں کیا. ہم علماء کے لیے، مسجد کے علماء کے لیے، مسجد کے ائمہ کے لیے، مدارس کے علماء کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. کرنا اچھی بات ہے، علماء کی خدمت کرنا اچھی بات ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، نماز کی دعوت بھی دیتے ہوتے ہیں. لیکن وہیں پہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کیا ہماری ماں ہم سے خوش ہے؟ کہیں ہم نے اپنی ماں کو ناراض تو نہیں کیا ہے؟ ہم نے اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا ہے؟ اگر ماں ناراض ہے تو دوستو، ماں کا ناراض ہے ہماری نمازیں پڑھتے رہے، فرض ادا کرتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے. ماں باپ اگر ناراض ہے تو یہ سب بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے. پہلے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، چلتے چلتے ایک واقعہ میں آپ کو پیش کروں کہ 3 نوجوان جب جنگل کا سفر کر رہے تھے تو بارش نے انہیں آ لیا. بارش نے آ لیا تو وہ چھپنے کے لیے ایک پہاڑ کے گوفے میں، پہاڑ کی کھو میں جا گھسے. جب اس میں داخل ہوئے تو اس کا دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. اب کدھر سے بھی انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. اب اس پریشانی میں تھے کہ نکلے تو نکلے کیسے. ایسے میں انہوں نے 3 نوجوان میں سے ایک نوجوان نے یہ دعا کی کہ میرے پاک پروردگار، میرا یہ دستور تھا کہ جب تک میں اپنی ماں کو دودھ نہیں پلاتا میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا، میں جنگل سے آنے میں لیٹ ہوا تو میری ماں جو ہے سو چکی تھی. میں نے دودھ دویا اور اپنی ماں کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر ٹھہرا رہا کہ میری ماں جاگے تو میں اپنی ماں کو دودھ پلاؤں، میری ماں کے سامنے دودھ پیش کروں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو میرے پاؤں پر میرے پاؤں پکڑ کے رو رہے تھے اور مجھ سے دودھ پوچھ رہے تھے، دودھ پینے کے لیے پوچھ رہے تھے. میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کیونکہ پہلے میری ماں کو پلانا تھا، میری ماں کو پلانا تھا. اے اللہ، یہ کام اگر میں نے بس تیری رضا کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، تو آج جو میں مصیبت میں پھنسا ہوں نا، مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھے اس سے نجات عطا فرما. تو دوستو اور بزرگ، اس روایت کا اور دوسرے طریقے سے بھی علماء نے بیان کیا ہے. بہرکیف جب اس نوجوان نے اس طرح سے دعا مانگی تو وہ جو پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا تھا نا، وہ گوفے کا سرنگ بند ہو چکا تھا. تو اس نوجوان کی اس دعا کرنے کی وجہ سے
پہاڑ اتنا کھسکا کہ سورج نظر آنے لگا. یہاں تک کہ ابھی ایک دوسرا نوجوان بھی تھا جس کا اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ زنا کا واقعہ تھا. وہ زنا سے بچا تھا, اس نے وہ واسطہ دیا تو اور تھوڑا کھل گیا. اور ایک نوجوان ایسا تھا جنہوں نے اپنی مزدوری چھوڑ کر آ چکا تھا, لیکن اس نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا, اسے واپس کیا تو انہوں نے اس کا واسطہ دیا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, وقت بہت ہو جائے گا. تو دوستوں اور بزرگوں, اس طریقے سے وہ لوگ اس گوفے سے باہر آ گئے, گوفے کے اندر سے باہر آ گئے, ان کے لیے راستہ کھل گیا. تو ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا, ماں باپ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا, ماں باپ کی خدمت کا ہی اثر تھا کہ وہ نوجوان اس گوفا سے باہر آیا جہاں پر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میرے دوستو, میرے عزیزو, اپنے ماں باپ کو خوش رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, مجھ کو